السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم دروس اسلام نمبر 7 سے دوسری کتاب علوم القرآن سبق نمبر 7 عنوان اعجاز قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعجاز قرآن نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اعجاز قرآن نمبر 1 پڑھا تھا۔ مصنف نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کے اعجاز کو 3 طریقے سے بیان کریں گے۔ ایسے قرآن کے اعجاز کے تو بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن صرف 3 وجہ بیان کر کے اس نے کہا تھا کہ ہم اس پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے، اسی پر اکتفا کریں گے۔ تو پہلے میں جو بتایا تھا وہ تھا قوت فصاحت کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید میں اس قدر فصاحت ہے کہ آج تک اس کے مثل بڑے بڑے فصحاء عرب نہیں لا سکے، عاجز آ گئے۔ اور آج جو ہے بتانے جا رہے ہیں اسلوب بیان میں کشش، یعنی بیان میں اس طریقے سے جاذبیت ہے، کھینچاؤ ہے کہ جو بھی سنتا ہے کھینچے چلا آتا ہے۔ اس طریقے سے مٹھاس ہے، شیرینی ہے، چاشنی ہے، حلاوت ہے کہ قرآن مقدس کو سن کر کے ہی اس طرف سمجھو کہ کھینچے چلا آتا ہے اور دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے کہ مقناطیس جو ہے، میگنیٹ جو ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طریقے سے سمجھ لو کہ قرآن مقدس کو اگر عربوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو قرآن مقدس کے آیات بینات کو سن کر کے ہی وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہی ہے اسلوب بیان میں کشش، جاذبیت، کھینچاؤ۔ قرآن مجید نظم ہے اور نہ نثر۔ نظم کہتے ہیں کلام موزون کو، جس میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، تو قرآن مجید نظم نہیں ہے اور نہ ہی نثر ہے۔ کلام غیر موزون کو نثر کہتے ہیں، بلکہ اس کا انداز بیان ان دونوں قسموں سے ممتاز و مختلف ہے۔ یعنی نثر کی جو تعریف ہے یا نظم کی جو تعریف ہے، یہ دونوں تعریف قرآن مقدس پہ صادق نہیں آتی ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن مجید نہ نظم ہے اور نہ نثر ہے۔ ولید ابن مغیرہ جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اس نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو بنی مخزوم سے بولا، اللہ کی قسم، ابھی محمد سے میں نے جو کلام سنا ہے وہ نہ تو کسی انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا۔ یعنی دشمن اسلام بھی اعتراف کر رہا ہے کہ جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں وہ کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا ہے، نہ جنوں کا نہ اور کسی دوسری مخلوق کا، کیونکہ وہ حضرات شاعر تھے اور عربی کلام پر وہ کافی دسترس بھی رکھتے تھے، ان کی اپنی مادری زبان تھی، وہ جانتے تھے۔ تو اس طریقے سے چاشنی بھرا کلام اور قوت کشش سے پر کلام کو نہیں سنا تھا، اس لیے اس نے اعتراف کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے نہ جن کا۔ اس کلام میں بڑی مٹھاس اور جادو ہے۔ قرآن کریم وہ واحد ہتھیار ہے جو اسلام کی نشر و اشاعت میں از حد مفید ثابت ہوا ہے۔ یعنی دین اسلام جو ہے یہ تلوار اور طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ قرآن مقدس کے جو آیات بینات ہے اور حلاوت سے مملو ہے، پر ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ یہی قرآن کسی بھی دانش مند اور ذی ہوش کو لمحہ بھر میں بدل سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ نے جب اسے پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ فوراً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اسلام کے لیے اپنی گردن خم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اسلام کو بڑی عزت بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو
اسلام کو پھیلانے میں اپنی قد و کاوش کو بھرپور انداز میں صرف کرتے ہیں، اور آپ کے زمانے میں لاکھوں مربع میل میں اسلام پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو بڑی عزت بھی بخشی۔ اہل عرب قرآن کریم سن سن کر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے تھے، مگر ان کی یہ ایذا رسانی بے فائدہ ثابت ہوئی۔ یعنی وہ اہل عرب تو چاہتے تھے کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں، لیکن قرآن مقدس کو سن سن کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن سب یہ ان کی کاوشیں، کوششیں ناکام اور بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا، اے بھتیجے، اگر تم چاہتے ہو اس دعوت کے بجائے مال و دولت دے دی جائے تو ہم نہایت مالدار کر دیں گے، اور اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں پوری قوم کا سردار بنا دیں گے، اور اگر تم بادشاہت کے متمنی ہو تو ہم تمہاری تاج پوشی کر دیں گے، اور اگر کوئی عصبی خلل ہو گیا ہے تو ہم علاج کرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ باتیں سن کر سورہ فصلت کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، اور جب آپ آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پر پہنچے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ قریش کے پاس واپس پہنچا تو بولا، اللہ کی قسم، میں نے محمد سے عجیب کلمات سنے ہیں، جو شعر ہیں، نہ کاہن کی کہانت اور نہ منتر۔ اے اہل قریش، میری رائے یہ ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کے کلمات اعلیٰ و بالا اور سچے ہیں۔ قرآن کریم کی کشش اور جاذبیت کے سامنے دشمنان اسلام عاجز رہ گئے۔ بالآخر اعدائے دین نے اس کی پاداش میں، اس کے بدلے میں جارحانہ، قاتلانہ اور نہایت قبیح برا راستہ اختیار کرنے کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ قرآن کریم نہ سنا جائے اور قرآن پڑھتے وقت خوب شور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یعنی مشرکین نے کہا، اے لوگو، اس قرآن کو مت سنو، اور اس کی تلاوت کے وقت تم شور و غل کیا کرو تو تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ تو یہ بہت ہی قبیح اور برا راستہ انہیں اختیار کیا کہ قرآن کو سنا ہی نہ جائے۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ کشش، کھینچاؤ، جاذبیت۔ نظم، کلام موزون۔ نثر، کلام غیر موزون۔ شعر، دو مصرعوں کا مجموعہ۔ کہانت، کاہنوں کی بات۔ کاہن، اٹکل سے کہنے والا۔ سوال جواب دیں گے، سوالات غور سے پڑھیے اور حل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، کوئی دو ایسے واقعات بیان کیجیے جو اسلوب قرآن کی کشش سے واقع ہوئے ہوں۔ تو پہلا واقعہ، ولید ابن مغیرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سنا تو بنی مخزوم سے بولا، اللہ کی قسم، ابھی محمد سے میں نے جو کلام سنا ہے وہ نہ تو کسی انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا، اس کلام میں بڑی مٹھاس اور جادو ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنی تو دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام کے لیے اپنی گردن خم کر دی۔ دوسرا سوال ہے، ولید ابن مغیرہ نے بنی مخزوم سے کیا کہا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، ابھی میں نے محمد سے جو کلام سنا ہے وہ نہ تو کسی انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا۔ تیسرا سوال، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مفید ہتھیار کیا ہے؟ تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مفید ہتھیار قرآن کریم ہے۔ چوتھا سوال ہے، جب قرآن کریم کے سامنے مشرکین عاجز آ گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا، اے لوگو، اس قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت تم شور و غل کیا کرو تو تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ پانچواں سوال ہے، عتبہ بن ربیعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟
تو اس نے کہا اے بھتیجے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دعوت کے بجائے مال و دولت دے دی جائے تو ہم نہایت مالدار کر دیں گے، اور اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں پوری قوم کا سردار بنا دیں گے، اور اگر تم بادشاہت کے متمنی ہو تو ہم تمہاری تاج پوشی کر دیں گے، اور اگر کوئی عصبی خلل ہو گیا تو ہم علاج کرا دیں گے۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعہ اسلام کو عزت بخشی؟ تو جواب لکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اسلام کو عزت بخشی۔ صحیح اور غلط کے سامنے صحیح کے سامنے صحیح کا نشان اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا قرآن مجید نظم ہے تو غلط۔ دوسرا قرآن کریم کی کشش کے سامنے دشمنان اسلام عاجز رہ گئے تو صحیح۔ اور تیسرا اہل عرب قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو اس میں بھی صحیح کا نشان لگائیں۔ خالی جگہیں پر کیجیے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور دوسری آیت کریمہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔